یہ کہ سی پیک آپ نے شروع کیا، اس کا کچھ عطا پتا نہیں، ہاں خالی ٹک ٹک کا مزہ لے رہے ہیں آپ. صحیح ہے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے. کہا کہ جناب نفل پڑھ لیں، گیس نکلنے والی ہے. وہ دیش سمندر میں سوراخ کیا، دوسری طرف جاپان نکل آیا، گیس نہیں نکلی، ٹک ٹک کا مزہ لیتے رہے. پھر آپ نے کہا ہم ڈیم بنائیں گے، دے 10 روپے سب کے کاٹے. بنا کوئی بھی نہیں، ٹک ٹک کا مزہ لیتے رہے. پھر بولا کراچی کو دبئی بنا دیں گے، کراچی کو ہانگ کانگ بنا دیں گے. ہوا کچھ بھی نہیں، ٹک ٹک کا مزہ لیتے رہے. پھر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب والا مجھے منفی نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ڈالر کی اڑان کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اور کیا حکومت کو ٹھیک طرح سے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ڈالر کیوں اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے؟ 2014 میں جو امریکہ میں جو کچھ کہا جا رہا تھا اس کو سٹڈی کر رہا تھا. وہاں پہ اس وقت ان کے ایک سیکریٹری آف ٹریجری جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزارت خزانہ کو اور پینٹاگن کو آپس میں ملا دینا ہے، اور ان ملکوں کے خلاف جو ہمارے دشمن ہیں بغیر امریکن فوج بھیجے ہم ان کے خلاف جو ویپنائزیشن آف فائنینس ہے، یعنی کہ ہم فائنینس کو ایک جنگی ہتھیار بنا لیں گے. جو آپ نے ذکر کیا کہ مئی میں 152 کا تھا، آج وہ 172 کا ہے، 13% گرا ہے صرف 4 مہینوں میں. اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسے 4 مہینے نہیں ملیں گے جہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اتنی تیزی سے چڑھا ہو اور روپیہ اتنی تیزی سے گرا ہو. جو پچھلے 3 سالوں میں اٹھک بیٹھک ہوئی ہے معاشی پالیسی کو لے کر، اس کے اوپر ایک جائز کرٹیسزم بنتا ہے اور اس کو گورنمنٹ کو بھی سہنا ہوگا. مطلب موازنہ یہ کیا جاتا ہے کہ گلوبل پرائس انڈیکس، بس 3-4 آپ انگریزی کے الفاظ تھما دیں کسی کے ہاتھ میں، وہ بیٹھ کر اس کے اوپر معیشت بھی چلا دے گا، وہ آپ کو تجزیہ بھی کر دے دے گا. مطلب گلوبل پرائس انڈیکس میں تو اضافہ ہوا ہے، پر کسی ملک کی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پر کیپٹا انکم کو بھی کبھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کے ملک کے ہر شخص کی جو آمدنی ہے وہ کتنی ہے، اور وہی آمدنی اگر بھارت میں دیکھیں تو کتنی ہے، بنگلہ دیش میں دیکھیں تو کتنی ہے، مالدیوز میں دیکھیں تو کتنی ہے، امریکہ میں دیکھیں تو کتنی ہے. مطلب بائنگ کیپیسٹی بڑی میٹر کرتی ہے. تو ہم ساری چیز صرف گلوبل پرائس انڈیکس کے اوپر ڈال کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ قیمتیں اگر ادھر زیادہ ہیں تو جی ہم نے ان سے تو کم بڑھائی ہیں. خان صاحب کو اس بیس کے اوپر قطعی طور پر ووٹ نہیں ملا تھا کہ وہ قیمتیں بڑھاتے جائیں گے، مہنگائی ہوتی چاہیے. ڈالر آج جو ہے 172 کے 73 کے قریب جا پہنچا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ کوئی حکومتی سطح پر کوئی بیان سامنے آ رہا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. جا کہاں رہا ہے یہ ڈالر؟ دیکھیں افغان سچویشن نے بہت بڑا امپیکٹ ڈالا ہے. افغانستان کے اندر اس وقت لوگوں کو ہر چیز جو ڈالر میں سیو کرنے کے چکر میں ہے، خصوصاً وہ جو اربن ایریا کے لوگ تھے اسٹیبلٹی کی وجہ سے ان کی ضروریات ہیں وہ اس کے اندر لے. پاکستان میں چونکہ ڈالر اس کے حساب سے وہ وہاں سستا ہو گیا ہے، یہاں مہنگا ہے، اور ہمارے حساب سے مہنگا اس حساب سے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم روز کو 30-35-40 ہزار بندہ جاتا ہے اور وہ آتا ہے، اور ڈالر لے کے جا رہے ہیں. ایک آدمی 10,000 بھی اگر لے کے جائے تو آپ دیکھیں کتنا، وہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ 4-5 ملین ڈالر تو ڈیلی وہاں یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور وہ پہلے وہاں سے جہاں آتا تھا اب جہاں سے وہاں جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ساری ان کی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے، ٹوٹل ڈیپینڈنٹ، نہ تاجکستان ہے نہ ایران ہے نہ وہ. اچھا اس کا بھی جو آپ کی جو ایک امپورٹس بڑی ہیں وہ بنیادی وجہ اس کے اندر افغانستان کو امپیکٹ ہے. اب پاکستان کو فیصلہ تو کر ہی نہیں رہا کہ یا تو قبول کرو یا کچھ کو، خدا قبول سب نے کیا ہوا ہے، دستخط نہیں کرتے. پوچھ لیتے ہیں شبر زیدی صاحب سے آخر وجوہات ہیں کیا؟ بتائیے گا یہ ڈالر کی اڑان جو ہے یہ اتنا اوپر چلا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا امپیکٹ آنے والا ہے ہمارے اوپر، اور اس کو روک کیسے سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں بات، اور یہ مقبول جان صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے. اس کے 2 فیکٹر ہیں بیسیکلی. ایک تو ڈائریکٹ فیکٹر ہے کہ جو افغانستان میں ڈالر کا موومنٹ ہے اور جو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ڈالرز، ہماری روپی کی پیریٹی کو افیکٹ کر رہی ہے. مگر میرے حساب سے جو ہمارا جو ایک اپورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے اس کا تعلق اس ڈائریکٹ موومنٹ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کی ہوتی ہے اور اب ہم نے روپی کا ٹریڈ بھی الاؤ کر دیا ہے. تو بنیادی وجہ وہ نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی روپی کی اسٹیبلٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ویری اسٹرانگلی with the expected relation of Pakistan with America. اور پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن میں ایک نفسیاتی تناؤ ہے
جو کہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ شاید ہمیں آئندہ دنوں میں امریکہ کی وہ سپورٹ یا وہ چیز حاصل نہیں ہو جو پاس میں ہوئی ہے. تو اس کو رکھتے ہوئے ہمارے جو ڈالر کی جو ایک پریڈکٹیبلٹی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر آگے بڑھے گا, اس لیے ایکسپورٹر اپنی ایل سیز کلیئر نہیں کر رہے ہیں اور ایکسپورٹر نہیں آ رہا ہے. اس سلسلے آج آپ نے پتہ نہیں شاید آپ کو آئیڈیا ہو یا نہیں ہو, امریکہ نے سینٹ نے قانون پاس کیا ہے جس میں وہ یہ وہ انکوائری کرنے جا رہے ہیں پچھلے 20 سال میں کن لوگوں نے طالبان کے ساتھ سپورٹ کی ہے. تو یہ اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں یہ پاکستان کی امریکن ریلیشن کو افیکٹ کرتے ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا جی شبر بھائی آپ نے بہت صحیح بات کی, میرا خیال ہے یہ واقع کھول دینے والی بات ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو پریڈکٹیبلٹی آپ نے کہی ہے کہ جو آئندہ میں ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, اور جو لوگ ڈالر میں سیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالر بچائے رکھیں گے, کل کو بڑھے گا ہمیں فائدہ ہوگا. پھر ظاہر بات ہے جب تعلقات خراب ہوں گے تو ہمارا ڈالر سے رشتہ ٹوٹ گیا, تب یہ جو کویڈ بنا ہوا ہے, پھر پاکستان پہ ایکسپیکٹڈ قسم کی صورتحال بن رہی ہے, اور ایک پورا کا پورا. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سسٹم اگر انسرٹینٹی کا یہ 3-4 مہینے اور رہا تو پاکستان کی اکانومی تو گئی. اگر ہم نے اس کو 3-4 مہینے آگے لانگ ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ کافی سنگین صورتحال کھڑی کر سکتا ہے. اس کا کوئی حل کیا ہے جو ان کے ہاتھ سے قیمتیں نکلتی جا رہی ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑے گی, اور یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرح اپنی کرنسی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں کنونشنل اور ان کنونشنل میتھڈ سے, کیونکہ اگر ہم نے اس کرنسی کی اسپائرل کو آگے بڑھنے دیا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈالر کی ویلیو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ بڑھے.